بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس ملک میں کرپشن جو ہے یہ کوئی شیم نہیں رہی اب، یعنی یہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا بری بات ہے۔ میں جب کل سے دیکھ رہا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلپ جس میں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ یار سب دھاندلی کرتے ہیں، ہم بھی دھاندلی کر کے آئے ہیں اور ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلپ وائرل ہوا ہے، یہ کلپ میں نے جب دیکھا تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ ماضی میں بھی کئی لوگ اس طرح کے دعوے کرپشن کے حوالے سے خاص طور پر کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے کرپشن کی ہے، ہاں کیا ہمارا کرپشن پہ حق نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کو ذرا 4-5 ایسے لطیفے دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی جڑوں میں کرپشن بیٹھ گئی ہے اور اس کو اب برا بھی محسوس نہیں کیا جاتا، اب اس پہ شرم بھی نہیں محسوس کی جاتی اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جو ہم نے کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو سوچ ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا ہے، سب کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ بھئی سب کے کرنے سے کیا آپ کا کرنا صحیح ثابت ہو جاتا ہے، جسٹیفائیڈ ہو جاتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ اگرچہ دیکھ چکے ہیں لیکن میں یہیں سے پھر بھی شروع کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو ذرا باقی لوگوں کے ماضی کے کلپس دکھاتا ہوں جس میں کچھ پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کس فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں میں نے کرپشن کی ہے، ہاں میں نیب زدہ ہوں اور آج دیکھیں میں اس ملک میں اس عہدے پر بیٹھا ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی آپ کو ان لوگوں کا کلپ دکھاتا ہوں، لیکن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں جو کہہ رہے ہیں یار ہم تو چیمپئن ہیں دھاندلی کے، ہم کر کے آئے ہیں، جو کرنا ہے آپ میرا کر لیں۔ سنیں یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں، ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں، ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ 2013 میں چوری کروا کے الیکشن آئے، یار ہر الیکشن چوری ہوا ہے، میں بھی چوری کروایا، میرا کیا کر لیں گے آپ؟ لاجواب کر دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اینکر کو، یہ کہہ دیا کہ جناب ہم چیمپئن ہیں، ہم سے زیادہ کس کو دھاندلی آتی ہے؟ ہمارے 2013 کا بھی الیکشن چوری ہوا جس میں ہماری حکومت بنی تھی۔ لے جناب، اب اس کے پیچھے اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ اب وہ جس ٹروتھ کمیشن کی اس انٹرویو میں بار بار بات کرتا رہے کہ ٹروتھ کمیشن بنائے، اس کے سامنے بتاؤں گا، تو یہ حقائق ذرا وہ خود ٹروتھ کمیشن کے سامنے رکھیں نا کہ انہوں نے کیسے دھاندلی کی تھی، اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو، اور یقیناً وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ماضی میں ایک پیپلز پارٹی کے گورنر ہوا کرتے تھے ذوالفقار مکسی صاحب، اب 2008 سے لے کر 2013 تک وہ گورنر رہے، ان کو نیب نے پکڑا، ان پر کیسز بنائے، ان پر جرمانہ ہوا، انہوں نے وہ جرمانہ ادا کیا، وہ نیب زدہ ہو گئے اور پھر وہ گورنر بن گئے، اور انہوں نے مہر بخاری کو بڑے فخر سے کہا، اس نے کہا میں نیب زدہ ہوں، میں جیل گیا، مجھ پر جرمانہ ہوا، میں نیب زدہ ہوں اور آج گورنر بن کے بیٹھا ہوں۔ کیا ہوتا ہے اس ملک میں؟ سنیں ذرا۔ اٹس اے نیشن آف کرپٹ پیپل، واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ ہر چیز پہ آپ کمیشن لیتے ہیں، آپ نے ایک جہاز خریدنا اس پہ بھی کمیشن ہے، ایک کشتی خریدنا اس پہ بھی کمیشن ہے، گندم اپنی باہر بیچ دیتے ہیں، آپ چاول اپنا باہر بیچ دیتے ہیں، پھر مہنگے داموں پہ منگا لیتے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں؟ So we sit back and just watch it all and we look amused. ہم بڑی خوشی سے خالی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، انٹرویوز دے دیتے ہیں، ختم، دیٹس آل وی ڈو۔ کس کو کیا ہوا ہے آج تک مجھے بتائیں؟ واٹ ہیو وی ڈن؟ آپ اس وی کے اندر اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں۔ Yes, I say, I'm part of it. I'm not out of it. And you're okay with that? I've been to the NAB. Do you know that? I've been jailed. I've been fined. Apparently, I mean, you know. On corruption charges. And here I am sitting as a governor. کہ آپ 2 منٹ خود سوچیں کہ اگر اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے تو کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں میں خود نیب زدہ ہوں، آج گورنر بن کے بیٹھا ہوں، اب خود کنکلوڈ کر لیں کہ اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ کس ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو نیب زدہ کہہ رہے ہیں، اور کس ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نیب زدہ ہوں لیکن گورنر بن گیا ہوں آج، جیسے گورنر بننا ہی بڑی بات ہے، نیب زدہ ہونا یا کرپٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گورنر بننا بڑی بات ہے۔ تو میں اگر کرپٹ ہوں، میں نے مال بنایا ہے، میں جیل گیا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میں گورنر تو بن گیا ہوں نا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاسی شرافیہ، اور یہ ہیں ہمارے سیاستدان۔ افسوس کا مقام ہے۔ آپ کو میں پیپلز پارٹی کے کور منسٹر سے ملواتا ہوں، عبدالقیوم جتوئی صاحب تھے یہ، اور جاوید چودھری صاحب کے شو میں آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا تھا یار کرپشن پہ میرا حق نہیں ہے، سارے کرپشن کر رہے ہیں، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ ہمارا حق نہیں ہے کرپشن پہ؟ تو کیا کہا تھا ذرا انہوں نے، یہ بھی دیکھ لیں۔ کوئی آپ نے اپنا ایک کارکن نکالا ہو کرپشن کی بیس پہ، کوئی ایک آپ کی ہسٹری میں ہے ایسی بات؟ یار کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے، اوروں کا ہے۔ جب ایک کلچر بن چکا ہے، آپ کا حق ہے، بالکل حق ہے۔ دیکھیں جنہوں نے کیا اب یہ کلچر بن گیا ہے، اگر جو نہیں کرتا وہ تو نقصان کر رہا ہے اپنا۔
1000 में से एक आदमी अगर करप्शन नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। I mean, ये यार अच्छा करप्शन पे आपका हक है this is not यार, क्यों नहीं आता यार? ठीक है, टिपिकल नहीं है। हम ये देख रहे हैं देखिए, ऐसे तो पॉलिटिशियंस का मजाक नहीं मजाक नहीं है, नहीं है मजाक। ये तो जतोई साहब थे। अब जतोई साहब के गुरु भी हैं जिनका नाम आसिफ जरदारी साहब है। आसिफ जरदारी साहब से जब सवाल किया गया था, हामिद मीर ने जब उनसे सवाल किया था कि ये जो जाली अकाउंट्स हैं उनके बारे में कुछ बताया, उन्होंने कहा ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जाली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फालूदे वाला, ये सब्ज़ी वाला, ये पापड़ वाला, ये दही भले वाला, ये एक नॉर्मल रूटीन है कि कारोबारी अफराद जो हैं इन लोगों के नाम पर अपने अकाउंट्स रखते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। जरदारी साहब ने क्या कहा था ये भी सुन रहे हैं। हमेशा अकाउंट्स में कोई किसी का होता है, कोई किसी का अकाउंट होता है। दिस इज कराची में ट्रेडर्स में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर मैंने किसी के अकाउंट में पैसे रखवाए और मुझ पर केस बनता है तो मैं उसको भी डिफेंड कर सकता हूं कि मैंने अगर किसी के अकाउंट में पैसे रखवाए तो ये मेरी मर्जी है, और अगर उस शख्स को मालूम नहीं है जिसके अकाउंट में पैसे रखवाए गए तो ये बैंक वालों का कसूर है। तो ये क्या कहा था आसिफ जरदारी साहब ने, जरा ये भी देख लें। मुझे बाय एंड लार्ज तो लॉ का पता है ना, तो बाय एंड लार्ज मुझे पता है कि ये जो केसेस जिसपे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। अच्छा, तो फिर आप पे केस बनता है? फिर मेरे पर केस बन सकता है, मगर उसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसके अकाउंट में पैसे रखा है, मेरी मर्जी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसको भी डिफेंड कर सकते हैं कि पैसे मैंने रखवाए, लेकिन वो जिसके नाम पे अकाउंट खोला है उस बेचारे को अगर पता ही ना हो तो फिर तो उसका कसूर है ना। ये जरदारी साहब के ख्यालात थे। अब आपको रईसानी साहब याद होंगे, असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बड़े उन्होंने फखर से कहा, सारे लोग जाली डिग्रियां बना के इलेक्शन लड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। और आपको याद है कि वो एक लतीफ़ा बन गया था, डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, ये एक लतीफ़ा बन गया था। और उसमें उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की। वो बाद में भी हंस के कहते रहे हाँ डिग्री होती है, जाली। यानी जाली डिग्री रखना, आप सोचिए कि किसी और मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर किसी शख्स ने कोई जाली डिग्री बनवाई हो तो वो ताहयात नाअहल तसव्वुर होगा, कोई उसको वोट नहीं करेगा कि ये तो डिसऑनेस्ट है। और यहाँ पर उसको फ़ख्र से बयान किया जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, डिग्री तो है ना, जाली है या असली है, दोनों की एक ही बात है। तो हमारे यहाँ जो एक करप्शन के बारे में कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि करप्शन जो है वो सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। एक पुलिस वाला कहेगा कि यार मैंने पैसे लिए तो क्या हुआ, सब पैसे लेते हैं, वो रिश्वत ले रहा है, यार आम बात है, सब लेते हैं तो मैंने भी ले लिए, तो क्या सब लेते हैं तो क्या जायज़ होगा। अब आप सोचिए कि इस मुल्क में हमारे सियासतदान अगर इस तरह से लॉजिक्स प्रेजेंट करते हैं और तस्लीम करते हैं कि उन्होंने करप्शन की है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो करप्शन करने के बाद जुर्माना अदा करके गवर्नर बन सकते हैं, तो क्या मोरालिटी रह जाएगी सियासत में, क्या अखलाकियात बाकी होंगी। तभी तो कहा जाता है ना कि जी हमारे खिलाफ तो आज तक धेले की चीज़ साबित ही नहीं हो सकी, यानी साबित ना होना जो है उसको जवाज़ बनाया जाता है, करप्शन की है यानी कि इस पर बात नहीं होती। एनीवे, ये कुछ क्लिप्स थे जो मैंने निकाला है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।